على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سلسلہ فرض علوم کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک سلسلہ جو سوال و جواب اور ہمارے دینی مسائل اور ان کا شرعی حل، اس کا آج یہ چوتھا سلسلہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج بھی کچھ اہم سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ کچھ پچھلی گفتگو جو ذکر کی گئی تھی کہ ہم نے وہ حقوق بیان کیے تھے جو مرد پر عورت کے لیے لازم ہیں۔ انشاءاللہ جو دوسری جہت ہے کہ جو عورت پر مرد کے لیے لازم ہیں انشاءاللہ وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ وہ کتنے حقوق میں نے بیان کیے تھے، اگر کسی کو تھوڑا سا یاد ہو کہ مرد پر کیا لازم ہے، سب سے پہلے کسی کو یاد ہو مرد پر جو حق ہے وہ کیا لازم ہے؟ کہ مرد پر حق یہ ہے کہ وہ عورت کو نان نفقہ، اس کے 2 وقت کا کھانا اس کو دے گا، یعنی صبح اور شام کا کھانا۔ اس پر بڑی تفصیل ہے، لیکن میں نے اتنا عرض کیا تھا کہ شوہر جو اپنے گھر میں کھاتا ہے، جو اس کے ماں باپ کھاتے ہیں، جو اس کے بہن بھائی کھاتے ہیں گھر میں، وہی اسی طرح کا اسی قسم کا کھانا وہ اپنی بیوی کو کھلانے کا ذمہ دار ہے، یہ اس پر حق ہے۔ اسی طرح دوسرا حق یہ تھا کہ وہ اس کو 2 سال کے جوڑے، سال کے 2 جوڑے، ایک سردی کا ایک گرمی کا، یہ دینے کا وہ مکلف ہے، لازم ہے اس پر۔ اگر اس میں کوتاہی کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی۔ اس میں بھی بڑی تفصیل ہے انشاءاللہ، اس پر پورا ایک بیان انشاءاللہ ہم کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا جو اس پر حق لازم ہے وہ کیا ہے؟ تیسرا کہ وہ اس کو ایسی رہائش فراہم کرے جس میں وہ خود مختار ہو، وہ عورت اپنی مرضی سے سو سکے، جاگ سکے، اپنی مرضی سے وہ اس میں کچھ بھی کر سکے، وہ اس کی خود مختار ہو۔ چاہے وہ ایک کمرے کی رہائش ہو، ضروری نہیں کہ اس کو بالکل الگ سے کسی اچھی سوسائٹی میں گھر دینے کا وہ پابند نہیں، بلکہ ایسی جگہ پر اس کو گھر دے یا ایسی جگہ رہائش دے جہاں پر وہ خود رہتا ہے، اس کے ماں باپ رہتے ہیں، لیکن ہو وہ اس کی مرضی کی، یعنی عورت اس پہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 حق میں نے بیان کیے تھے۔ چوتھا حق ایک اور شوہر پر اس کی طرف سے لازم ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا مہر، اس کا حق مہر، یہ بھی اس نے اس کو دینا ہے۔ اگر اس کو نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا، یعنی دے گا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں سے جیسے قرضہ دیا جائے گا، ویسے ہی اس کا حق مہر پہلے اس کی بیوی کو دیا جائے گا، بعد میں اس کا مال تقسیم ہوگا۔ یہ بھی اس کا حق ہے جو اس کے حق شرع ہے۔ مہر کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی بیان کی جائے گی۔ اور دوسری جو جہت ہے کہ عورت پر مرد کے کیا حقوق ہیں، یہ انشاءاللہ اس سلسلے کے آخر میں بیان ہوگا۔ اب کچھ سوال میرے پاس ہیں، انشاءاللہ میں وہ سوال اور ان کے جواب عرض کرتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں اگر سوالات ہوں تو آپ بھی باری باری وہ سوال کر لیجئے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز کے دوران نماز ٹوٹ جائے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو پھر وہ کیا کرے؟ مثال کے طور پر کسی کا زخم تھا، وہ اس نے پٹی کی ہوئی تھی، لیکن وہ اٹھنے بیٹھنے سے گیا، کسی کا ہاتھ لگ گیا، وہ زخم پھٹ گیا اور وہ خون بہنا شروع ہو گیا، تو خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نماز جب وضو ٹوٹ گیا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اب وہ جماعت میں ہے، پہلی صف میں کھڑا ہے، دوسری صف میں کھڑا ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، تو کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہاتھ ناک پر رکھے اور صف کے دائیں، یعنی جہاں سے اس کے لیے نکلنا آسان ہے، چاہے سیدھی طرف سے یا الٹی طرف سے، مثال کی ضرورت الٹی طرف کھڑا ہوا ہے، وہ بہت دیوار کے قریب، تو وہاں سے نکل جائے، اور دائیں طرف کھڑا ہے تو دائیں طرف سے نکل جائے، اور اگر بیچ میں ہے تو کسی بھی طرف سے نکل جائے۔ تو سر اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے اس طرح سے کہ کسی کو یہ لگے کہ کسی کی نکسیر آ گئی ہے، اور یا کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ جان بوجھ کر جا رہا ہے، بلکہ کسی کو یہی لگے کہ یہ کسی وجہ سے جا رہا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ پھر نمازیوں کے آگے سے پیچھے سے جہاں سے ممکن ہو سکے وہ گزر جائے۔ اسی طرح سے اب یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اب جب یہ نکلے گا تو صف ٹوٹ گئی، جب یہ نکلا تو بیچ میں جگہ بن گئی، تو اب حکم یہ ہے کہ یا تو نمازی جو ساتھ والا ہے وہ ادھر سے رکھ جائے، نماز صف کو پورا کرے، پھر اس کے ساتھ والے اس سے رکھتے چلے جائیں نماز کے دوران ہی، یا پیچھے والا آگے آ جائے بغیر پاؤں اٹھائے، یعنی ایک پاؤں تو آگے رکھ لے اور دوسرا پاؤں گھسیٹتا ہو آگے آ جائے۔ ٹھیک ہے، آج تک یہاں یعنی کبھی ایسا میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی کا وضو ٹوٹا ہو اور وہ نکل کر جا رہا ہو، میں نے نہیں دیکھا آج تک۔ تو حالانکہ حکم شرع یہی ہے کہ یعنی یوں سمجھنا کہ جی چلو میرا وضو ٹوٹ گیا تو میں نماز میں لگا رہا ہوں،
تو یاد رکھیے کہ اس کو جائز سمجھ کر، یعنی یہ سمجھ کر کہ چلو وضو بھی ٹوٹ گیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں میں نماز پڑھتا ہوں، یہ اگر کوئی جائز سمجھے گا تو یہ کفر ہے. اور اگر کسی نے اس کو جائز نہیں سمجھا، سمجھتا تو گناہ ہی ہے کہ ہاں گناہ ہے، پھر بھی وہ حرام کا مرتکب ہوگا، کیونکہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا حرام ہے. اسی طریقے سے بغیر وضو کے قرآن پڑھنا، یعنی قرآن کو چھونا، قرآن کو ہاتھ لگانا، یہ حرام ہے. تو اس طرح اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی شرعی حکم میں کس چیز کی شرم ہے؟ ظاہر سی بات ہے انسان ہے، انسان کے ساتھ کوئی بھی عارضہ ہو سکتا ہے. تو جب اس کے ساتھ یہ عارضہ ہو گیا تو پھر وہ نماز کے دوران ہی ایک طرف سے نکل جائے اور وضو کر کے پھر وہ شامل ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب صف کا حکم میں نے بیان کر دیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے اذان کا جواب دینا کیا ہے؟ ثواب تو ہے، بالکل ثواب ہے، لیکن کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کیا ہے؟ اذان کا جواب دینا بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ واجب ہے. اب وہ بھی اس کا بھی مختلف علماء نے مختلف جہات بیان کی ہیں. یعنی اذان جو ہو رہی ہے اور اس کا جواب دینا، یعنی جیسے مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جواب میں یہی کہنا اللہ اکبر یہ واجب ہے. بعض نے کہا کہ اس کا یہ والا جواب، زبانی جواب دینا یہ واجب نہیں، بلکہ اس کا عملی جواب دینا واجب ہے. عملی جواب کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو اب آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ نماز کی دعوت قبول کرتے ہوئے نماز کے لیے آ جائیں. یہ آپ نے اس کی اذان کا گویا جواب دے دیا. تو یہ جواب واجب ہے، یہ آنا نماز کے لیے. تو بہرحال ثواب اپنی جگہ ہے. کیا ثواب ہے؟ ایک کلمے کے بدلے اللہ رب العالمین 1,00,000 نیکی عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اذان میں کتنے کلمات ہیں؟ کتنے کلمات ہیں؟ 14. اذان میں 17 کلمات ہیں. کتنے کلمات ہیں؟ 17 کلمات ہیں. تو ایک اذان کا جواب دینے والے کو 17,00,000 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. اور یہ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے خواتین کو تعلیم فرمایا. یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بیان فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو یہ کہا کرو، جیسا مؤذن کہے ویسا جواب دیا کرو. تو پھر صحابہ نے میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد اذان کا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دگنا، یعنی ایک کلمے کے بدلے 2,00,000 نیکی کا ثواب ہوتا ہے. مردوں کے لیے دگنا جواب. اور ہمارے ہاں اذان کے وقت لوگ جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو بولتے ہیں یار یہ کیا دماغ خراب. بات ایسے سنا ہے میں نے باقاعدہ لوگوں کہ مؤذن کی اذان کی آواز آئی تو یہ کہنا ہے کہ اذان کے ٹائم میں مسجد میں بیٹھ کے تمہاری باتیں کرتے ہیں. بات ہاں ایسے بھی ہے جی، ایسے بھی ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور دیکھیں نا علماء بیان فرماتے ہیں کہ اذان کے وقت اس کا احترام نہ کرنا، اس وقت بھی باتوں میں لگے رہنا، یہ کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے. یہ بندہ کافر ہو کر مرے گا. تو اصل تو ہمارا دین اسلام کا علماء فرماتے ہیں دوسرا نام ہی ادب ہے. دین اسلام کا دوسرا نام ادب ہے. ہمارے دین کی بنیاد ادب پر رکھی گئی ہے. تو ادب ہر چیز کا اور دینی چیزوں کا، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا، شعائر اللہ کا ادب اور زیادہ کرنا چاہیے. ادب چاہے وہ کسی بزرگ کا ہو، اذان کا ہو، قرآن کا ہو، مسجد کا ہو، کسی دینی آدمی کا ہو، عالم کا ہو، والدین کا ہو، استاد کا ہو، کسی کا بھی ادب ہو. علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ جب وہ کہیں جا رہا تھا تو اس کے آگے ایک بزرگ چل رہے تھے جو بیماری کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل رہے تھے. تو وہ بندہ اس بزرگ کا ادب کرتے ہوئے کہ میں اس کے آگے جاؤں گا تو بیعت بھی ہوگی، اس کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلتا رہا. بس اس کا یہی ادب اللہ کو قبول ہو گیا، اللہ نے پسند فرما لیا اور اس کو اس عمل کی وجہ سے بخشش عطا فرمائی. تو ادب بہت بڑی چیز ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. تو با ادب بنیے انشاءاللہ، ہر چیز کا ادب کریں گے. تو اذان کا خاص طور پر ادب کرنا چاہیے. گھر میں ٹی وی چل رہا ہو تو اس کو بند کر لینا چاہیے. اور ٹی وی تو اول تو گناہ، اگر اس پر کوئی ڈرامے چل رہے ہیں، فلم چل رہی ہے تو وہ تو ہمارے گھر میں ویسے ہی نہیں چلنا چاہیے. اذان کیا ویسے ہی نہیں چلنا چاہیے. اور اگر کوئی دینی چیز چل رہی ہے تو کم از کم جو ہے وہ اس وقت اس کی آواز کو ہلکا کر دیا جائے اور اذان کو سنا جائے. یقین جانیے یہ اذان کی آواز آنا سننا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جیسے میں نے ایک درس میں پہلے بھی کہا تھا کہ ایسی سوسائٹیز ہیں کہ جہاں پر اذان کی آواز نہیں آتی، لوگ اسپیکر نہیں کھولنے دیتے، وہاں پر پابندی ہے اسپیکرز پر. اور یہ ہمارے ہاں اذان ہمارے کانوں تک آتی ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. ورنہ بیرون ممالک میں لوگ ایسے بھی ترستے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اذان کی آواز آئے، ہمارے کان اذان کی آواز سننے کو ترس رہے ہیں. یقین جانیں کہ خوش نصیبی ہے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے.
اور ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر پر اذان کی آواز آئے، کیونکہ ہمارے گھر میں آتی ہے نا تو ہمیں قدر نہیں ہے، لیکن میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ان کے گھر پر اذان کی آواز نہیں آتی تو وہ باقاعدہ آ کر کہتے تھے کہ اللہ کے واسطے اسپیکر کا رخ ہماری طرف کروا دیں، ہمارے گھر میں اذان کی آواز آ جائے، ہمیں سنتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، صبح صبح اذان کی آواز آتی ہے۔ اور باقاعدہ ریسرچ کے مطابق انگریز اور ہندو بھی اذان کی آواز کو پسند کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس اذان کو سن کر ہمارے دلوں کے اندر جو کیفیت اترتی ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو انسان جب محبت سے سنتا ہے، محبت سے کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے اس کو برکت عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اذان، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ اذان کو ہم غور سے سنیں، اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں انشاءاللہ یہ بھی بیان ہوں گی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اذان مؤذن کو اچھی آواز میں کہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کیوں مقرر کیا تھا کہ وہ اچھی اذان کہتے تھے، تو اذان سن کر ہمیں سرور آنا چاہیے، جیسے مکہ مدینے میں اذان ہوتی ہے اچھی آواز میں سنانے والے کو تو اور سننے کا دل کرتا ہے، واقعتاً مؤذن کو ایسی اذان کہنی چاہیے کہ جس کی آواز سن کر سننے والے کو اچھا محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عورت کے لیے 1 لاکھ اور مرد کو 1 کلمے کے بدلے 2 لاکھ نیکیاں عطا فرمائی جاتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ 17 لاکھ عورت اگر ایک اذان کا جواب دے گی پوری اذان کا، تو مرد اگر پوری اذان کا جواب دے گا تو اس کو 34 لاکھ نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ تو ساری اذانوں کا آپ حساب لگا لیں۔ فجر کی نماز میں اذان میں 2 کلمات اور زیادہ ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ اذان کے جواب کا پورا طریقہ بھی ہے، جیسے حی علی الصلاۃ مؤذن کہے تو اس وقت جواب میں کیا کہنا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو اس طرح مختلف جو ہے وہ ایسے ہی الصلاۃ خیر من النوم جب مؤذن کہے تو اس وقت یہ کہنا چاہیے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اس طرح سے نہ آئیں تو بس اذان کا جواب جیسا مؤذن کہہ رہا ہے ویسے کہہ دیں، ویسے دہرا لیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ کپڑوں کا کاٹنا اسراف ہے۔ اب مرنے کے بعد اس بندے کی ہر چیز جو اس کی جیب میں ہے، جو اس کے جسم پر کپڑا ہے، ہاتھ میں انگوٹھی میں نہیں ہے، ہاتھ میں گھڑی میں نہیں ہے، گلے میں کوئی لاکٹ ہار میں نہ کچھ بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیے کہ اس کی وراثت بن گئی۔ اب اس میں رتی برابر بھی خیانت نہیں کر سکتے، تو اس کے کپڑے اگر آسانی سے اتر سکتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اکڑا نہیں پڑتا یا جل نہیں گیا، کسی کو آگ لگ گئی تو ایک ظاہر کپڑے جل گیا کیسے، لیکن اگر وہ مرا ہے تو پھر اس کے کپڑے، آج کل جیسے کھلے کپڑے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بٹن کھول کر اور اس کے آسانی سے کپڑے اتار کے لیے جائے، اور وہ بھی لوگ کہتے ہیں دفنا دو، زمین میں دبا دو، یہ بھی اسراف ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کسی کو بھی دے دو غریب کو، یہ بھی اسراف ہے۔ غریب کو ایسے نہیں دے سکتے۔ اگر مردے کے ورثاء میں کوئی نابالغ بچہ یا بچی ہے تو اب تو وہ کا حق ہے وہ کپڑے، اب وہ ایسے نہیں دے سکتے، اب وہ باقاعدہ وراثت میں تقسیم ہوگا، بٹے گا، اس کا حساب لگے گا، چاہے وہ 10-15 روپے کا ہی کیوں نہ ہو، ایسے نہیں پھینک سکتے اس کو اتارا جائے گا۔ اب اس کے بعد اس مردے کو آسانی سے غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ سب سے پہلے اگر کہیں نجاست لگی ہے، اس کے جسم پر ناپاکی ہے تو وہ ناپاکی دور کریں گے، اس کا کچھ پیٹ آہستہ سے دبائیں گے، اگر پیشاب یا پاخانہ، کیونکہ جسم انسان کا ٹھنڈا پڑنے کے بعد ڈھیلا پڑ جاتا ہے، ڈھیلا پڑ جانے کی وجہ سے اگر اس کا جسم پیٹ کو دبائیں گے تو اگر کوئی نجاست نکلنی ہوگی تو وہ نکل جائے گی۔ دونوں طرف سے اچھی طرح کسی طرف سے دبائیں، پیٹ سے دبائیں، دبانے کے بعد اس کی نجاست صاف کی جائے گی۔ نجاست صاف کرنے کے بعد جب اس کا جب کپڑے اتارے گئے تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا یہ حصہ ڈھانپ دیا جائے، چھپا دیا جائے کسی موٹے کپڑے سے، یعنی اوپر چادر ڈال دیا جائے، تولیے جیسا کوئی موٹا سا کپڑا جو اوپر سے ڈال دیا جائے۔ اس طریقے سے جب اس کا یہ حصہ چھپ جائے گا تو اب ہاتھ سے نیچے سے ڈال کر اور پھر اس کی نجاست کو صاف کیا جائے، اس کا عضو جو ہے وہ سہلایا جائے تاکہ قطرے نکلنے ہوں تو وہ نکل جائیں، پیٹ دبا جائے، نجاست نکلنی ہو وہ نکل جائے، بہرحال وہ بندہ یعنی اس کا پیٹ خالی ہو جائے جتنا ہو سکے۔ اس کے بعد صفائی کر دینے کے بعد یاد رکھیے کہ مردے کے بال نہیں کاٹ سکتے، نہ اس کی داڑھی بنا سکتے ہیں، نہ اس کے ناخن کاٹ سکتے ہیں، ناف کے نیچے بال ہیں تو وہ کاٹ نہیں سکتے، جیسا ہے وہ ویسے ہی رہے گا۔ پھر اس کو غسل دینا ہے تو اس کا پہلا جو ہے وہ روئی لے کر، یعنی کوشش یہ کی جائے کہ پہلے اس کو وضو کرایا جائے، اسی طرح وضو کرایا جس طرح زندہ انسان کرتا ہے، ہاتھ دھوئے جائیں پہلے اس کے، بالکل بھی تو وہ کر نہیں سکتا تو روئی گیلی کر کے اس کے دانتوں پہ پھیری جائے اچھے طریقے سے، ایک مرتبہ روئی کا کھویا بنا کر، ایک مرتبہ 2 دفعہ 3 دفعہ، جہاں تک اس کے دانت صاف کی جا سکے، منہ کھول سکتا ہے تو کھول کر اچھی طریقے سے، یعنی اس کا منہ صاف کرنا ہے کوشش کریں گے۔ پھر اسی طرح الگ الگ روئی کے کھوئے لے کر اس کی ناک صاف کرنا ہے جہاں تک ہو سکے، ناک میں روئی ڈال کر اس کا ناک صاف کرنا ہے، یہ اس کو سمجھنا ناک کی دھلائی۔ اس کے بعد جو ہے اس کا چہرہ دھلوا دیں، پھر دونوں ہاتھ دھونے سے دھلوا دیں، پھر اس کا مسح کر دیں، یہ وضو ہو گیا اس کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو سیدھی طرف کروٹ دے کر، یعنی الٹی طرف کروٹ دلائیں گے، الٹے ہاتھ کی طرف، یہ سیدھا حصہ اوپر آ جائے گا، تو سیدھا جب حصہ اوپر آ جائے گا تو یہاں پر پانی ڈالیں پورے جسم کے اوپر،
साथ बंदा जब कोई गुस्सा दे रहा है उसके बाद दूसरा बंदा भी हो जो एक बंदा उसको करवट दिलवाए और दूसरा बंदा पानी डाले, तीसरा बंदा हाथ फेरे उसके जिस्म पर अच्छी तरह, हाथ उठाकर बगल में नीचे जहाँ जहाँ उसके अच्छी तरह सीधी तरह अच्छी तरह सर से लेकर पाँव तक अच्छी तरह उसके हाथ फेरता जाए, पानी डालता जाए, उसको धोता जाए। इसी तरीके से फिर सीधी तरफ करवट दिलवाकर फिर उल्टी साइड में धोया जाए अच्छी तरीके से। फिर उसको जो है वो बिठाकर उसके सर पर पानी डालकर कमर से अच्छी तरह धोया जाए, पाँव यानी उसको धोना है पूरे मुर्दे को क्या करना है अच्छी तरीके से इस तरह साफ करना है कि जिस तरह जिंदा बंदा ना। तो यही उसका गुस्ल है, ये गुस्ल का तरीका है। जब उसको गुस्ल इस तरह दे दिया, फिर भी अगर आखिर में देखें दोबारा अगर कोई निजासत निकलती है तो फिर उसको धो दिया जाए, दोबारा गुस्ल देने की उसके बाद जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया है और अलमिया है कि गुस्ल देने के लिए भी गस्साल को बुलाया जाता है। मिसाल के तौर पर बाप का इंतकाल हुआ, उसको गुस्ल देने के लिए गस्साल क्यों आया? भाई बेटे को देना चाहिए गुस्ल, जो जिस तरीके से गुस्ल बेटा देगा इस तरह कोई देगा? कोई भी नहीं देगा। तो ये मैंने सिखा दिया जाता अल्हम्दुलिल्लाह आपको, और इसमें डरने वाली भी कोई बात नहीं है और इसमें शर्माने वाली भी कोई बात नहीं है। अगर बेटे का इंतकाल हो गया तो बाप जिंदा है तो बाप गुस्ल दे दे, अगर दे सकता है तो उसमें हिम्मत है, तो इतना ज़्यादा बूढ़ा नहीं है, बाप दे दे। इसी तरह बेटे को बाप या बाप को बेटा गुस्ल दे सकता है। ख़वातीन को औरत ही गुस्ल देगी, खासतौर पर अगर बेटियों को आता है तो अपनी माँ को गुस्ल दें, ठीक है, नानी को गुस्ल दें। इस तरीके से बेटियों को हम अपनी घर की बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवी को हम सिखाएं। घर में बहू है चलो बहन को दे सकती, घर की बहू दे सकती है, वो गुस्ल दे, यानी जो करीब से करीब रिश्तेदार हो, रिश्ता हो, वो गुस्ल दे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को, अपने बेटों को, औलाद को ये सिखाएं। जैसे मैंने आज आपको सिखा दिया, सीख लिया और कोई मसला नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप जब ये सीखते रहेंगे तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अमल का भी जज्बा इंशाअल्लाह मिलेगा इंशाअल्लाह। इसी तरीके से हमारे सिलसिले के बस 5 मिनट और बाकी। यूं ही सिर्फ गुस्ल ही नहीं, जनाजा भी अगर इस लायक हो कि बाप का इंतकाल हुआ है तो बेटा पढ़ाए, इससे बढ़कर खुश नसीबी और क्या है। बाज़ रिवायतों में बाज़ उलमा से ही मक़बूल है, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है कि अगर बाप का इंतकाल हो और बेटा जनाजा पढ़ाए तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसकी बख्शिश फरमाएगा। कितनी बड़ी बात है। हम अपने बच्चों को सिखाएंगे नमाज जनाजा, तो वो उसको मैं पढ़ाना हो दूर की बात, पढ़ना नहीं आता, यकीन जानिए ऐसा भी मैंने एक मस्जिद में 10 साल इमामत की, वहाँ पर ऐसा भी हुआ, बाप का जनाजा अंदर पढ़ा हुआ, बेटा बाहर खड़ा हुआ बेटे। उसको बोला भाई बाप का जनाजा नमाज मुझे पढ़ने नहीं आता और मेरे कपड़े साफ नहीं। ये देखिए कितनी बड़ी बदनसीबी है उस बच्चे की, कितनी बड़ी बदनसीबी। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना हो ना, क्योंकि देखिए इंसान की असल जो पूंजी है, असल सरमाया है, वो क्या है उसका, उसकी औलाद ही तो है जो बाद में उसका नाम चलाएगी। अगर ये भी इतना भी ना कर सके उसके मरने के बाद उसके बच्चे इस काबिल भी ना हो, तो मुझे बताइए उसने किया क्या, उसने कमाया क्या? पैसा तो वो कब्जा कर लेगा मरने के बाद, तो भाई उसके जो बेटे होंगे वो लड़ेंगे, ये मेरे बाप का है तो ये इतना मेरा है तो इतना मेरा है। आपने देखा नहीं, दुनिया आप देखते हैं कि जिसका इंतकाल केस हो रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, पुलिस थाने हो रहे हैं, इसके पीछे जायदाद के पीछे, मरने वाला तो मर गया, उसके पैसे बलड़ रहे हैं, तो पैसे की तो ये औकात है। तो अगर उसको नेक बना जाएंगे तो मरने के बाद अगर आपकी औलाद नेक हो और वो नेक काम करे, तो जो नेक काम करे, किताबों में ये भी आपने सुना होगा वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कि वो एक कब्र से गुजरे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कब्र से गुजरे, उस कब्र में अज़ाब हुआ, तो गुजर गए वो, कुछ अर्से के बाद उनका फिर वहाँ से गुजरना हुआ तो देखा कि उस कब्र में जिसमें अज़ाब हो रहा था उसमें अल्लाह की रहमतें बरस गई, अल्लाह की रहमतें बरस गई। तो उन्होंने अल्लाह से पूछा या अल्लाह ये क्या मामला है, पहले अज़ाब था तेरी रहमतें बरस रही हैं। तो जवाब आया कि मूसा ये जब इसका इंतकाल हुआ था तो उसकी बीवी हमल से थी, तो उसके यहाँ जब लड़का पैदा हुआ तो जब वो बच्चा भी बोलने के चलने फिरने के काबिल हुआ तो इसकी माँ ने, यानी बच्चे की माँ ने उसको मकतब भेजा, यानी मदरसे भेजा पढ़ने के लिए। तो जब जैसे ही उसने अल्लाह का नाम लिया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसका बच्चा ज़मीन के ऊपर मेरा नाम ले रहा है मुझे शर्म आ रही है, यानी मुझे हया आती है, मुझे हया आती है कि उस जिसका बच्चा ज़मीन के ऊपर नाम ले उसके बाप को ज़मीन के नीचे मैं अज़ाब दूँ, इसलिए मैंने उसका अज़ाब दिया। तो ये औलाद की बरकत काम आई ना, औलाद की बरकत काम आई ना। तो हमें कब काम आएगा ये चीज़, हमारी औलाद जब इस काबिल हो। तो अल्लाह करे कि हम इस बरकत से काश के हम अपनी औलाद को इतना सिखाएं। तो ये बहरहाल मुर्दे को गुस्ल देने का तरीका है और ये उसके फ़राइज़ हैं कि उसको
दांत साफ करवाया जाए, नाक में अच्छी तरह कोई लगा के उसकी नाक साफ किया जाए, जिस्म पर पानी बहा जाए, ये उसके फर्ज है, ये तरीका है। कफन का अलग तरीका इंशाल्लाह ये भी हम बयान करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सवाल ये है कि वितर जो पढ़े जाते हैं, वितर में तीसरी रकात जो होती है तो उसमें दुआए कुनूत के अलावा कुछ और भी पढ़ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। कोशिश तो ये की जाए कि दुआए कुनूत याद की जाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुलुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु लका व नुसल्ली व नसजुदु इलैका व नस्आ व नहफुदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़ारि मुलहिक। ये है दुआए कुनूत। मुश्किल है थोड़ी सी, बस औक़ात सुनाने में इंसान भूल जाता है, पढ़ने में भूल जाता है, लेकिन कोशिश ये की जाए कि याद की जाए। देखिए ना, करियाने वाले उसके करियाने में 100 आइटम रखे हैं, 150 आइटम रखे हैं, सबको उसको नाम भी बताए, सबके रेट भी बताएं, आई इतने की है, देने इतने की है, मैं याद कर लेता है ना वो, उसको ये भी पता हुआ कि मैंने पहले रेट ये था, अब ये रेट है, अब इस रेट पे देनी है, इतना कुछ वो याद कर लेता है। उसको अपने सूट भी सारे याद होते हैं, अलमारी में ये सूट रखे हैं, मैंने ये पहनने, शादी का ये है, तो वलीमे का ये है, फलां के यहाँ जाने का ये, काम काज का ये, साथ उसको याद रहते हैं। पैसे कहीं रखे बंदा कभी नहीं भूलता। ये दुनिया की मिसाल है। तो हम जब अपनी सारी चीज़ें आज से इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें हमें याद होंगी, अपने बचपन हो सकता है किसी को बचपन याद हो, किसी को जवानी याद हो, किसी को क्या 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 याद होता है, बस दुआ कुनूत याद नहीं होती। तो सोचने की बात है ना, अगर इंसान रोजाना पढ़ता रहेगा, और है कितनी 3-4 लाइनों की है ये दुआ कुनूत, और थोड़ा सा तवज्जो देते हैं ना तो इंसान याद। देखिए मैं आपको बताता हूँ याद करने का तरीका क्या। आप किसी रोड से जा रहे हैं, सामने का मेन रोड है, इस पर आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानें, लेकिन किसी को उस दुकान का नाम याद नहीं होगा, हो सकता है क्योंकि उस पर कभी वास्ता नहीं पड़ा, बस रोड पे से गुजरते हैं, गुजर जाते हैं, तवज्जो नहीं दी। अच्छा, कभी गुजरते गुजरते किसी जगह एक्सीडेंट हुआ, किसी का अपना हुआ, अल्लाह ना करे, या किसी और का हो, तो हम गुजरते गुजरते बेशक गाड़ी में बैठे हैं, बस की खिड़की से हमने थोड़ा सा ना थोड़ा यूं करके देखते हैं, और यूं करके देखते हैं, वो मंजर फौरन कैच कर लेते हैं, फौरन कैच कर लिया, अब घर पर आकर बताते हैं मैं वहां गया था, वहां यही हो गया। तो वो एक गुजरने में इतनी सी आपने आप वो याद कर लिया, पूरी तफसील बताएंगे, ऐसे हुआ, यूं पड़ा हुआ था, उसको ये यूं लोग खड़े हुए थे, ये हो रहा था, वो याद हो गया इसी देर में। हालांकि किया क्या था, जरा सा बस क्या किया था, ज्यादा यूं देखा था, बस याद हो गया। इसी तरह हम कुरान और हदीस को जब थोड़ा सा तवज्जो से याद करेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। तब तवज्जो से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। आपके सवाल ये कि कुछ और पढ़ सकते हैं, जब तक कोशिश करते रहें जब तक तो कुछ और पढ़ सकते हैं, जैसे रब्बना ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा रब्बि ग़फ़िरली, या कोई भी दुआए मासूरा। दुआए मासूरा क्या होती है, सवाल है, आखिरी मिनट बाकी है। दुआए मासूरा क्या होती है, किसी को भी नहीं पता। दुआए मासूरा किसको कहते हैं? दुआए मासूरा कहते हैं कोई भी ऐसी दुआ जो हदीस में आई हो या कुरान में आई हो, उसको दुआए मासूरा कहा जाता है। तो कोई भी दुआए मासूरा भी दुआए कुनूत की जगह पढ़ी जा सकती है, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। कुरान करीम में रब्बना 40 से ज़ायद मकाम पर आया है। तो तमाम दुआएं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना, इसीलिए मैं अरबी में दुआ करता हूँ, इसलिए कि लोगों को याद हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर वही दुआएं फरमाया करते थे जो कुरान में वारिद हैं। क्यों? क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जो मेरे रब के कलाम के अल्फाज हैं, और उन कलाम के अल्फाज से जब दुआ की जाती है तो अल्लाह ताला जल्दी कबूल फरमाता है। तो कोशिश ये की जाए कि वही रब्बना के अंदर वही अल्फाज दोहराए जाएं, वही याद किए जाएं, ताकि जो है वो उसकी बरकतें अच्छी हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त ख़त्म हो गया है, हम लोग पढ़ा नहीं सकते। इंशाअल्लाह आपसे अर्ज़ ये है कि आप सवाल लिखकर महफूज कर लें, मुझे भी लिखवा दें, जैसे किसी ने मुझे लिखवा दिए थे, तो हालांकि आवाज़ खुद नहीं है मेरे ख्याल, जिन्होंने लिखवा था वो खुद नहीं है, लेकिन चूँकि मैंने उन्होंने दे दिए थे तो मैंने बयान कर दिए, सबने सुन लिए, बहुत सारी मालूमात हो गई। तो आपके भी जो सवाल हैं मैं मैसेज भी किया करता हूँ, जिनके नंबर मेरे पास नहीं है, अगर वो चाहें तो अपने नंबर मुझे दे दें, एक दिन पहले हम मैसेज कर देते हैं, याद दिला देते हैं। आज हमने दोबारा उसका रिमाइंडर भी दिलाया कि जी आज सिलसिला है, जिसने सवाल करना है वो सवाल लिख कर लाए या सोच कर आए, तो इंशाल्लाह आपके पास इस तरह रिमाइंडर आ जाया करेगा, तो आप याद दहानी से सवाल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला सबको आपके इस सवाल की वजह से बहुत सारा इल्म उनके ज़हन में बैठ जाएगा, इंशाल्लाह इसकी वजह से आपको भी सवाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि या रब्बल आलमीन। दर्स हुआ, इसे याद रखने अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो बैठे इनका बैठना कबूल फरमा, जो सीखा इसे याद रखने की तौफीक अता फरमा, इसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन या रब्बल आलमीन।
اسی طرح ہمارے اس سلسلے کو آباد فرما، اور لوگوں کو بھی ہمیں لانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے ہمیں علم کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الہ العالمین اس طرح کی محافل میں شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔